یہ جو بزرگان دین ہیں یہ بندے کو، اور جو آپ لوگ ہیں، آپ لوگ بندے کو بہت یعنی پولیٹلی اس کو لیتے ہیں، اس کو بہت پیار سے، اس سے اللہ سے ڈراتے نہیں ہیں اس کو بہت. حالانکہ قرآن میں تو اور حدیث میں تو ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرو، اور آپ لوگ تو نہیں ڈراتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر ہر ایک کو الگ الگ ہوتا ہے. لیکن انسان اپنے باپ سے بھی ڈرتا ہے. کس بات سے ڈرتا ہے؟ بس ایک تعظیم ہے، ہیبت ہے. بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، باپ سے ڈر رہا ہوتا ہے. جی یہ تو ہے. بھائی آپ کا اور باپ کا کیا مقابلہ؟ اب بیٹا باڈی بلڈر ہے، لمبا چوڑا ہے، تگڑا ہے، باپ کمزور بیچارہ ڈگ گیا، یہ باپ سے ڈر رہا ہے. یار ابو کو نہ پتہ چلے سگریٹ پیتا ہوں میں، ابو کو مت بتانا. کیوں؟ یار ڈانٹیں گے وہ. بس آپ ان کے دو بول نہیں سننا چاہتے، سخت بول باپ کے. حالانکہ آپ کو جسمانی خوف نہیں ہے اس سے، ایک ہیبت ہے. یار میرے ابو کو برا لگے گا، برا لگنے کا خوف ہے آپ کو. کیا اس کو خوف کہیں گے؟ آپ سانپ سے بھی ڈر رہے ہیں، کس لیے؟ ہاں بھائی کاٹ لے گا. کتے سے ڈر رہے ہیں، کاٹ لے گا. یہ بھی خوف ہے، اور ایک باپ کا خوف ہے. وہ نہیں. یہ خوف ہے اور وہ خوف ہے، الگ ہے. ناراضگی کا خوف بھی الگ ہے، ایک محبت کا خوف ہوتا ہے. محبوب اپنے عاشق سے یا محب سے ناراض ہو جائے تو خوف محب کو یہ ہوگا کہ یار یہ میں ایسا کام نہ کروں، بھائی ناراضگی ہو جائے گی ورنہ. اولیاء اللہ کا خوف یہ ہوتا ہے. اچھا کیونکہ عوام الناس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ معرفت نہیں رکھتے کہ جو اللہ سے ان کو اللہ کی محبت میں لائے، ان کے لیے جنت رکھی گئی ہے اور دوزخ کے اقوال ہیں کہ بھئی انہی سے ڈر لو اور اسی کی تمنا کر لو. یہ بھی کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشانی ہے دوزخ، اور اللہ کے جمال کی نشانی ہے جنت. تو تم جنت کو طلب کر لو اور دوزخ سے بچ جاؤ. وہ ضمناً یعنی وہ ضمناً جو عوام الناس ہے وہ ان کا مقصد ہوتا ہے نقصان سے بچنا اور نفع حاصل کرنا، لیکن وہ یہ اللہ سے چاہ رہے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں. تو یہ محمود ہے، مذموم نہیں ہے. یہ بات اللہ کو پسند ہے کہ چلو اسی طرح کر لو، خیر ہے. اور جو اولیاء اللہ ہیں وہ اللہ کے غضب اور اس کے جمال کو دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہیں. ضمناً جنت اور دوزخ بھی آ رہی ہے کہ غضب کا محل دوزخ ہے، جس سے ناراض ہوگا تو وہ دوزخ میں جائے گا. تو ضمناً وہ دوزخ سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن اولاً وہ اللہ کے غضب سے ڈرتے ہیں، اور ضمناً وہ جنت بھی لے لیں گے، لیکن اصل میں وہ اللہ کا جمال دیکھنا چاہتے ہیں کہ دیدار الہی کہاں ہوگا. جنت میں ہوگا نا، جمال کے ساتھ، جمال کے ساتھ دیدار الہی جنت میں ہوگا، اور غضب کے ساتھ دوزخ والوں کو بھی ہوگا. کہ احادیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم مطالبہ کرتا رہے گا کہ یا اللہ اور بھیج اور بھیج اور بھیج. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک صفت جس کو ساق بولا گیا ہے، اپنی شان کے مطابق، پنڈلی کا لفظ ہے کہ اپنی پنڈلی اس میں داخل کرے گا دوزخ میں، یعنی ایک خاص صفت. پھر اس سے کہا جائے گا حلم تلا، یہ کیا حلم تلا تھی، اس وقت یہ کہا جائے جب اس میں ڈالا جائے گا نا دوزخیوں کو، تو کہا جائے گا کیا تم بھر گئی؟ تو وہ کہے گا نہیں. دوزخ کہے گی نہیں، حل میں مزید اور کوئی ہے، ان کو بھی بھیج.
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک خاص صفت جس کو ساق کہا گیا ہے وہ اس میں داخل کرے گا دوزخ میں. تو پھر دوزخ کہے گی کہ ہاں اب میں مر گیا. تو صوفیہ کرام کہتے ہیں دیکھو دوزخیوں کو بھی جلوہ تو نظر آئے گا لیکن وہ جلال کے ساتھ ہے, غضب کے ساتھ ہے. محروم وہ بھی نہیں ہے, مخلوق ہے بھائی, جس کی نافرمانی کی اس کو اس کا جلوہ دیکھ تو لے, لیکن غضب کے ساتھ ہے. تو وہ ہر ایک کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے, اللہ نہ ہی دکھائے وہ والا. صوفیہ تو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی مرضی ہے, ہم کس قابل ہیں, نہ ہم جنت کا مطالبہ کرنے کے لائق, کام ہمارے دوزخ والے ہیں, اللہ یہ اپنا رحم کرے تو کرے بس.